السلام علیکم ڈیفینس لورز اینڈ ویلکم ٹو انٹرنیشنل ڈیفینس اینالیسس ویورز ڈیفینس اپڈیٹس میں ترکی اور چائنا سے متعلق دفاعی خبروں کے علاوہ چند بین الاقوامی دفاعی خبریں اس ویڈیو میں شامل ہوں گی. سو لیٹ سٹارٹ. امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن نے امریکی حکومت کے ساتھ مل کر سوئٹزرلینڈ کے لیے F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کا پرپوزل جمع کروا دیا ہے. اس پرپوزل کے تحت نہ صرف سوئس ایئر فورس کے لیے 40 F-35 طیارے آفر کیے گئے ہیں بلکہ F-35 کے کئی کمپوننٹس سوئٹزرلینڈ میں بنانے کے حوالے سے بھی حامی بھری گئی ہے. بنیادی طور پر اس آفر کا مقصد سوئس کمپنیوں کو فائدہ پہنچانا ہے. مزید برآں لاک ہیڈ مارٹن نے سوئس ایئر فورس کی جانب سے F-35 کو منتخب کیے جانے پر 4 ایئر کرافٹس سوئٹزرلینڈ میں اسمبل کرنے کی بھی حامی بھری ہے تاکہ سوئس ایئر فورس اور متعلقہ انجینئرز کو F-35 طیاروں کی مینٹیننس اور ایڈوانس صلاحیتوں اور ایئر فریم کو مینٹین کرنے کے تناظر میں معلومات حاصل ہو سکیں. یاد رہے کہ سوئس حکومت نے 2018 میں گریپن طیارے بنانے والی ساب، رفال بنانے والی ڈسالٹ، F-18 بنانے والی بوئنگ اور یورو فائٹر کو مشترکہ طور پر تیار کرنے والی ایئر بس اور F-35 اسٹیلتھ طیارے بنانے والی لاک ہیڈ مارٹن کمپنی کو اپنی بڈز جمع کروانے کا کہا تھا. سوئٹزرلینڈ $6.4 ارب کی لاگت سے اپنے F-5 ٹائیگر اور F-18 طیاروں کو ریپلیس کرنے کے لیے نئے فائٹر ایئر کرافٹ خریدنا چاہتی ہے جو اس کے 2030 کے منصوبے کا حصہ ہے. سوئٹزرلینڈ جس نے آخری مرتبہ 1847 میں ایک مختصر جنگ لڑی تھی، اس کی حکومت کے اس اسلحہ خریداری کو لے کر بایاں بازو کی جانب سے خاصی تنقید کا سامنا رہا ہے اور حالیہ خریداری پر ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا گیا ہے. چائنیز پیپل لبریشن آرمی کی تبت کمانڈ نے بھارت کے ساتھ ملحقہ بارڈر پر حال ہی میں ملکی ساختہ ان مینڈ ہیلی کاپٹرز ڈپلائی کیے ہیں. اطلاعات کے مطابق بلو فش A2 اور رینجر P2X ریموٹ کنٹرول ہیلی کاپٹرز خاص طور پر بلند و بالا علاقوں میں آپریشنز کے لحاظ سے ڈیزائن کیے گئے ہیں. یہ ان مینڈ ہیلی کاپٹرز بلندی پر واقع پوسٹوں کے لیے سامان رس لے جانے، انٹیلیجنس اور سرویلنس جیسے آپریشن سر انجام دے سکتے ہیں. حکام کے مطابق تبت ملٹری کمانڈ کو پورٹیبل آکسیجن جنریٹرز، سمارٹ ویپنز اور دیگر ساز و سامان بھی حالیہ کچھ عرصے میں فراہم کیے گئے ہیں. ترک کمپنی ایسلسان نے ایک ملک کے ساتھ الیکٹرو آپٹیکل اور کمیونیکیشن سسٹم کے لیے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. اس معاہدے میں ٹوٹل 3 ایگریمنٹس پر سائن کیا گیا ہے جن کی مالیت $38.8 ملین ہے. تاہم یہ معاہدہ کس ملک کے ساتھ طے کیا گیا ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا. معاہدے کے تحت ان سسٹمز کی ڈیلیوری 2021 سے 2022 میں کی جانی ہے. یاد رہے کہ ترک کمپنی ایسلسان کئی طرح کی الیکٹرو آپٹیکل پروڈکٹس بناتی ہے جس میں کولڈ اور ان کولڈ تھرمل کیمراز، ڈے کیمراز، نائٹ ویژن ڈیوائسز، لیزر رینج فائنڈر، لیزر ڈیزگنیٹر اور لیزر وارننگ سسٹم شامل ہیں. یہ ڈیوائسز ہینڈ ہیلڈ ویپنز، ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز پر استعمال کی جاتی ہیں جو سرویلنس اور ریکونیسنس کے کام آتی ہیں. ویورز، آپ کے خیال سے یہ متوقع کسٹمر کون ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے اپنی رائے کا کمنٹ باکس میں ضرور اظہار کریں. دوستو، جاپان میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس کے لیے مٹسوبیشی شپ بلڈنگ کمپنی نے دوسری ملٹی رول فریگیٹ لانچ کر دی ہے. 3900 ٹن وزنی یہ فریگیٹ جاپانیز میری ٹائم فورس کے لیے آرڈر کی جانے والی 22 فریگیٹس کے سلسلے کی دوسری شپ ہے. کومانو نامی یہ شپ 13.5 میٹر لمبی ہے اور اس کو 19 نومبر کو لانچ کیا گیا ہے، جبکہ اس کو مارچ 2022 میں جاپانیز میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس میں شامل کیا جائے گا. تاہم اس سلسلے کی پہلی شپ، جس کا نام نہیں بتایا گیا، اس کو نومبر میں لانچ کیا جانا تھا لیکن اس کے گیس ٹربائن ایشو کو لے کر ڈیلے کر دیا گیا ہے. لہٰذا کومانو اس کلاس کی دوسری شپ ہے لیکن لانچ کیے جانے کے اعتبار سے پہلی ہے. اس شپ کے کریو ممبرز کی تعداد 90 ہے جبکہ اس کی ٹاپ سپیڈ 55 کلومیٹر پر آور ہے.
دوستو، ایران نے آج ایک سپورٹ شپ انویل کی ہے جو بنیادی طور پر ایک فارورڈ آپریٹنگ بیس کی طرح ہے۔ ایران کے پاس ایک ساویز کے نام سے پہلے ہی اس طرح کی شپ موجود ہے۔ اس شپ سے متعلق جو اب تک کی اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق اس شپ پر 8 اینٹی شپ کروز میزائل، ایک بیل 412 ہیلی کاپٹر، 6 ابابیل ڈرون، 4 سپیڈ بوٹس، 2 اسمال کواد روٹر ڈرون اور 3rd خورداد ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہیں۔ یاد رہے کہ قادر نامی ایران کے تیار کردہ اینٹی شپ کروز میزائل کی رینج 300 کلومیٹر بتائی گئی ہے، جبکہ کچھ انڈیپینڈنٹ سورسز کا کہنا ہے کہ یہ چائنیز C-802 اینٹی شپ کروز میزائل فیملی کا ہی ایک میزائل ہے۔ اسی طرح سے ابابیل ڈرون کی رینج 120 کلومیٹر ہے۔ یاد رہے کہ 3rd خورداد ایئر ڈیفنس سسٹم نے جون 2019 میں امریکی نیوی کے RQ-4A گلوبل ہاک ڈرون کو مار گرایا تھا۔ اگر آپ اس ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس تفصیلی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویئرز، اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے سائپرس کے ساتھ ہونے والی جوائنٹ ایکسرسائز میں اپنے F-35 طیاروں کو سائپرس کے لوکل ایئر ڈیفنس سسٹم کے خلاف ٹیسٹ کیا ہے۔ اس مشترکہ مشق کا انعقاد 17 سے 19 نومبر کو کیا گیا، تاہم اس ٹیسٹ کی مزید تفصیلات شیئر نہیں کی گئیں۔ ویئرز، چین نے اپنی ٹائپ 51 ڈسٹرائرز کے سلسلے کی آخری 2 شپس جن کا سیریل نمبر 165 اور 166 تھا ان کو ڈی کمیشن کر دیا ہے، جبکہ اسی اثناء میں ٹائپ 55 سیریز کی 8ویں شپ لانچ کر دی گئی ہے اور ٹائپ 52 ڈی کے سلسلے کی 25 ڈسٹرائر کو ان قریب لانچ کر دیا جائے گا۔ اگر آپ ٹائپ 55 ڈسٹرائر کے بارے میں مزید ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو اس ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔